ایک سوال کا جواب جو سوشل میڈیا پر چلا، آپ جانتے ہیں کہ طوفان کی آگاہی ہے اور کہا گیا کہ یہ پیر سے لے کر کل ہفتے تک جو ہے وہ ایک طوفان جو ہے وہ شہر کراچی کی طرف سے گزرے گا، اس کے ساحلوں سے، سمندر سے۔ تو یہ آگاہی جو ہے یہ چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک کلپ جو ہے آپ نے سنا ہوگا، ہماری طرف سے بھی کافی عرصے پہلے کے وائرل ہوا، اس میں ہم نے ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو وجود ہوتا ہے وہ باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ اب وہاں پر یہاں ایک چیز جو ہے آپ سب لوگوں نے ملاحظہ کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ والوں کا بغض ہے، اللہ والوں کے لیے، جن کے لیے عزیزان گرامی جن کے دل میں نفرت ہے، وہ کہنے لگے اچھا تو یہ جو طوفان جو ہے یہ غازی بابا روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے کہ وہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، وہ کرم بھی کرتا ہے، لوگوں پر عذاب بھی ڈالتا ہے، یہ سب رب کریم کے اختیار میں ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے۔ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے انس رکھتے ہیں، ان سے جو ہے ہم پیار رکھتے ہیں، عقیدت اور محبت کا ہم ان کا دم بھرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ غازی بابا طوفان کو روکتے ہیں، کلفٹن پر ان کا مزار ہے تو وہ روک دیتے ہیں، حضرت یوسف شاہ غازی منوڑے پر وہ روک دیتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ سنیے الحمدللہ وہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی برکت سے جو ہے آنے والے عذاب کو روک لیتا ہے، اپنے پیاروں کے وجود کی برکت سے۔ اور حدیث پاک ہمارے کلپ میں ہم نے اس کو نقل کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مقام پر اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اڑوس پڑوس کے 40 گھروں پر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبتوں کو روک لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہوں، چاہے وہ صحرا میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے سمندر کے کنارے ہو، چاہے دریا کے قریب ہو، الحمدللہ ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والے عذابوں کو روک لیتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنا غضب فرمایا الامان والحفیظ، تو پھر یاد رکھیے گا ان نیک بندوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے دعا نہیں کرنی۔ جب بغداد کی سرزمین پر جب بم کے گولے برسائے گئے، پیران پیر روشن زمین کا ادھر مزار ہے، رات کا 3 بجے کا وقت تھا پاکستان، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور اس وقت براہ راست جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا۔ لیکن کمال دیکھیے کہ پورے بغداد معلیٰ کے اندر امریکہ نے خوب بم برسائے، ان کے اتحادیوں نے خوب بم برسائے، الحمدللہ غوث الورا کے مزار پر ایک بم بھی نہیں گرا۔ اور آپ کہیں گے کہ وہاں نہیں بچایا گیا، تو سنیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز منظور ہوتی ہے تو رب کریم اپنے پیاروں سے کہتا ہے کہ آپ نے دعا نہیں کرنی، اب ہمارا عذاب آنے والا ہے، اب ہماری ناراضگی بڑھ گئی ہے، تو انہیں روک لیا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ کہ رب کریم اپنے پیاروں کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے عذابوں کو روکتا۔ اور یہ بات آخری آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ آخر آپ کو کیا بیماری لگ گئی؟
کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو آپ کو جو ہے بہت تکلیف ہونے لگتی ہے. حضرت یوسف شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف؟ تو سنو، بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے مستند احادیث کی کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6502. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی، میرا رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے بغض، نفرت، عداوت رکھا تو مجھ رب کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بتائیے کہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے اللہ کے ولیوں سے؟ کون جلن کا شکار ہے؟ ہم تو کبھی کہتے ہی نہیں ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی طوفان روکتا، ہم تو کبھی نہیں کہتے یوسف شاہ غازی، یہ تو کہتے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ سب جو ہے ان اولیاء کے وجود کی برکت ہے کہ رب کریم طوفانوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے. یہ سب ان کے وجود پاک کی. لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ بخاری کی حدیث قدسی 6502، بخاری کتاب الرقاق. اب تیار ہو جاؤ، اگر اولیاء اللہ کا بغض ہے تو تم اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تم اگر طاقت رکھتے ہو پھر ممبر پر بیٹھ کر بولتے ہیں بورا پیر میں ہمیں اولیاء کا دشمن کہا جاتا ہے. ارے تمہاری تقریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے، تمہاری کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، تمہاری تقریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بغض ہے، نفرت ہے اللہ کے ولیوں کی. ورنہ تو تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ والوں کا وجود جو ہے یہ باعث سے برکت ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بات کہوں، یہی لوگ تذکرۃ الرشید میں لکھا گیا کہ تھانوی کے پاؤں کا دون پینا یہ اخروی نجات کا ذریعہ. انہی کی کتابوں میں اپنے مولویوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھا. لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کی بات آتی ہے تو پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، مروڑ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے پسو نے کاٹ لیا، بڑی بے چینی سی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے. رب کریم ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.